ہے، گمراہیوں اور بدمزنیوں کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ تو آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ ابتدائی دور کے اندر صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، جنہوں نے اپنے اسلاف کے طریقے کو اختیار کیا، وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان قرار پائے۔ آج ہم لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی ابتدائی طور پر ترک کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین کے طریقے کو اور ان کی سنت کو بھی ترک کر دیا، اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے اور سنت کو بھی ہم نے ترک کر دیا، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے، سنت اور آپ کی سیرت کو جب سے اہل ایمان نے چھوڑ دیا، ایمان کی کمی، اعمال کے اندر کجی، کمزوری، ہر طرف ناکامی ہی ناکامی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ کامیابی چاہتی ہے، آج بھی امت مسلمہ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں حقیقی مسلمان بنانا چاہتے ہیں، آج بھی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں، ہمارا عمل ہمارے لیے جنت کا باعث بن جائے، ہمارے عمل کی وجہ سے جنت کی راہ ہموار ہو جائے، تو سب سے پہلے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اختیار کرنا ہوگا، خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت و کردار کو ہم لوگ اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کامیاب ترین زندگی بن جائے گی۔ آج کتنی بدبختی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کی ہمیشہ پاسداری کی، اگر حالت جہاد کے اندر یا کسی معاملے میں قضا ہوئی تو اس کو فوراً ادا کیا۔ آج میں اور آپ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہ دعویٰ اور نعرہ تو ہمارا ہے، یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تو دنیا داری، ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا داری کے اندر جس بندے سے محبت ہو، اس بندے کی بات کو نہ مانا جائے تو دنیا دار بھی کہتے ہیں محبت صحیح نہیں ہے۔ یار میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، جب میں کہتا ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، مجھے خلفائے راشدین سے محبت ہے، مجھے صحابہ کرام سے محبت ہے، مجھے اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا، جو ان کی زندگی کا سلیقہ اور شعار تھا، ہم اس طریقے اور سلیقے کو اختیار کریں۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام تو وہ ہیں جنہوں نے نماز کی پاسداری کی، نماز کو اہمیت دی، دین کے ہر معاملے کو سمجھا، بھوک پیاس کو برداشت کیا، لیکن کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں رب وحدہ لا شریک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو بے دین ہوتا ان کے ساتھ میرے نبی کے صحابہ کی شدید مخالفت ہوتی، اور جو مسلمان ہوتے ان کے ساتھ میرے صحابہ کی محبت ہوتی، آپس میں نرم مزاجی ہوتی۔ تو آج ہم لوگ یہودیوں کے ساتھ اپنی محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ، بد مذہبوں کے ساتھ، بد کرداروں کے ساتھ ہماری محبت ہے، دینداروں کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ عرف عام میں یہ کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے مولوی کے پاس کیا بیٹھنا، جدوں بھی کر لے گا کوئی دین دی گل کرے گا، کدی آکھے دا نماز پڑھو، کدی آکھے دا زکات دیو، کدی آکھے دا محبت کرو، کدی آکھے دا کوئی اور کام کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، گناہ نہ کرو، بدعمالی نہ کرو، مولوی چھڈو دارے وچ بگو۔ سمجھ آئی بات کی؟ اللہ ماشاء اللہ یہ ہر بندے کی بات نہیں ہے، لیکن عموماً یہی چیز ہے۔ آج علماء سے، فقہاء سے، فضلاء سے، پیران اعظام سے، دینداروں سے ہم لوگوں کو نفرت ہو گئی۔ کیوں نفرت ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں دین پر عمل کرو، تو دین پر عمل کرنا ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے۔ مشکل ضرور ہوگا، لیکن کامیابی اس کے اندر ہے کہ ہم دین کے متوالے بنیں، دین کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ زندگی انسان کی مختصر ہے، پتہ نہیں کب اور کس لمحے ختم ہو جائے۔ تو اس لیے دوستو اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ حضرت